رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ بارش کی ہلکی سی بوندیں بس کی کھڑکیوں پر ٹپک رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شور مچا رہے تھے۔ یہ ایک عام سی رات نہیں تھی، کچھ عجیب سا سناٹا تھا جو ہر کسی کے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ لاہور سے اسلام آباد جاتی ہوئی یہ بس، جس میں 25 سواریاں تھیں، ابھی ملتان کے قریب ایک سنسان شاہراہ پر تھی۔ بس کا ڈرائیور اسلم ایک چپ چاپ آدمی تھا جس کی آنکھوں میں ہمیشہ عجیب سی خاموشی رہتی تھی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کی داڑھی میں سفیدی جھلکتی تھی، لیکن اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سواریوں کو یقین تھا کہ وہ اپنی منزل پر وقت میں پہنچ جائیں گے، لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بھی ہو سکتا تھا۔ بس کے اندر کا ماحول پہلے تو نارمل تھا۔ ایک طرف ایک بوڑھی اماں، دوسری طرف دو نوجوان آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا اور ایک آدمی جو شاید کوئی پروفیسر تھا، اپنی کتاب میں گھسا ہوا تھا۔ لیکن اسلم کا چہرہ بے رنگ تھا، وہ بار بار شیشے میں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اسے پیچھے سے گھور رہا ہو۔ سواریوں میں سے کسی نے دھیان نہیں دیا، لیکن ایک لڑکی ثنا جو بس کے درمیانی حصے میں بیٹھی تھی، اس نے سوچا کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے دوست علی سے کہا، یہ ڈرائیور اتنا چپ کیوں ہے؟ اور یہ راستہ، یہ تو اسلام آباد کا راستہ نہیں لگتا۔ علی نے ہنس کر بات ٹال دی، ارے شاید کوئی شارٹ کٹ ہے، تجھے ہر چیز میں مسٹری کیوں دکھائی دیتی ہے؟ لیکن ثنا کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بس اب ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر چل رہی تھی جہاں چاروں طرف گھنا جنگل تھا۔ اسٹریٹ لائٹس ختم ہو چکی تھی اور صرف بس کی ہیڈ لائٹس کا اجالا راستہ دکھاتا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور بجلی کی چمکنے سے جنگل کے درختوں کے سائے عجیب و غریب شکلیں بناتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسلم نے قوالی بند کر دی اور بس میں ایک خاموشی چھا گئی۔ اب صرف بارش کی آواز اور بس کے انجن کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اچانک بس ایک جھٹکے سے رک گئی۔ سواریوں نے دیکھا ایک دوسرے کو حیران ہو کر۔ کیا ہوا ہے؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا اپنی کتاب بند کرتے ہوئے۔ اسلم نے بنا جواب دیے بس کا دروازہ کھولا اور باہر اتر گیا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ ثنا نے کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن اندھیرے میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ اسلم کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی اور وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی، سب ٹھیک ہے، بس کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ لیکن ثنا کو یقین نہیں تھا، ٹائر پنچر کا کوئی شور نہیں ہوا تھا اور بس بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ اس نے علی سے کہا، کچھ تو غلط ہے، یہ ڈرائیور کچھ چھپا رہا ہے۔ علی اب بھی مذاق میں لینا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف دکھنے لگا۔ کچھ سواریاں اتر کر دیکھنے لگی، لیکن اسلم کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی بھی اب گھنے جنگل میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ اچانک ایک زوردار بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں ثنا نے دیکھا کہ جنگل میں ایک پرانا کھنڈر سا مکان تھا جس کی کھڑکیوں سے ایک ہلکی سی لال روشنی نکل رہی تھی۔ یہ کیا جگہ ہے؟ ثنا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پروفیسر صاحب جو اب تک چپ تھے بولے، میں نے سنا ہے اس علاقے میں ایک پرانا قبرستان ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔
اس کی بات سننے کے بعد بس میں عجیبوغریب ماحول ہو گیا، سب میں خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ علی نے کہا ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، اگر ڈرائیور نہیں آتا تو میں خود بس چلاؤں گا۔ لیکن تبھی بس کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ سواریوں کے چہرے پر خوف اور حیرت کے عالم تھے۔ ثنا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ اچانک بس کے اندر کا ٹیمپریچر گرنے لگا، سواریوں کی سانسوں سے سفید دھواں نکلنے لگا جیسے وہ کسی فریزر میں بند ہو گئے ہو۔ پروفیسر صاحب نے کہا کچھ تو غلط ہے۔ تبھی بس کے اسپیکر سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی دھیمی سی چیخ یا کوئی ایسی آواز جو کسی اور دنیا سے آتی ہو۔ سواریاں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے چپک گئی۔ اچانک بس اپنے آپ چلنے لگی، کوئی ڈرائیور کی سیٹ پہ نہیں تھا لیکن بس تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ثنا نے چلاتے ہوئے کہا رکو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں ہے۔ بس اب ایک کھنڈر مکان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ بجلی کی چمک سے مکان کا بھیانک چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں، کھڑکیوں میں سے نکلتی لال روشنی اور ایک عجیب سی بدبو جو بس کے اندر سے آ رہی تھی۔ بس رک گئی اور دروازہ کھل گیا۔ سواریوں میں سے کچھ نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن انہیں لگا جیسے ان کے پیر زمین میں دھس گئے ہوں۔ اسلم واپس آیا لیکن اب اس کا چہرہ ویسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس کی آواز میں ایک بھیانک گہرائی تھی۔ سب اترو، اس نے کہا، یہ تمہاری منزل ہے۔ ثنا نے چلاتے ہوئے کہا ہم اسلام آباد جا رہے تھے، یہ کوئی منزل نہیں۔ اسلم نے ہنس کر کہا تم لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، اب یہ میری منزل ہے۔ اچانک ایک فوجی جو ریٹائر تھا اپنی جیب سے چھری نکالی اور اسلم پر حملہ کر دیا، لیکن جیسے ہی چھری اسلم کے جسم سے ٹکرائی وہ دھواں بن کر اڑ گیا۔ سواریوں کے چہرے پر خوف بھر گیا۔ بس کے اندر ایک عجیب سی روشنی چمکی اور پھر ایک ایک کر کے سواریاں غائب ہونے لگیں۔ ثنا، علی، پروفیسر صاحب اور بوڑھی اماں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن انہیں بھی لگا جیسے کوئی انہیں کھینچ رہا ہے۔ صبح صبح جب پولیس والے اس جگہ پر پہنچے تو بس خالی تھی، نہ کوئی سواری نہ کوئی ڈرائیور، صرف ایک پرانا مکان تھا جس کی کھڑکیوں سے اب کوئی روشنی نہیں نکل رہی تھی۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ شاید یہ کوئی حادثہ تھا لیکن علاقے کے لوگ کا کہنا ہے کہ یہ وہی مکان ہے جہاں 100 سال پہلے ایک بس ڈرائیور اسلم نے اپنی بس کے ساتھ خودکشی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی اس جنگل میں بھٹکتی ہے اور ہر رات وہ نئی سواریوں کو اپنی منزل تک لے جاتی ہے۔ ثنا، علی، پروفیسر صاحب اور بوڑھی اماں واپس ملے لیکن ان کی آنکھوں میں وہ خوف اب بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس رات ایک عجیب دنیا دیکھی جہاں اسلم کی روح انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن بوڑھی اماں کی دعاؤں نے شاید انہیں بچا لیا۔ باقی سواریاں کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ بس کا راز جنگل کے اس کھنڈر مکان میں ہی دفن ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات کو اس سڑک سے گزرے تو اسلم کی بس آج بھی دکھائی دیتی ہے، سواریوں کے لیے انتظار کرتی ہیں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔